انارکلی مغل سلطنت کے شہنشاہ اکبر اعظم کی کنیز تھی جس کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ انارکلی کا اصل نام نادرا تھا۔ انارکلی دوسری کنیزوں کی بنسبت اتنی حسین نہیں تھی مگر خوبصورت لمبی آنکھیں جن میں ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی۔ اس نے اکبر اعظم کی طرف سے انارکلی کا خطاب دلایا۔ انارکلی کی بہن سوریا زیادہ دلکش اور حسین نقش و نین گوری رنگت کی مالک تھی مگر اس کے حسن میں وہ کشش نہ تھی جو کہ انارکلی کے اداس حسن میں تھی۔ انارکلی دربار میں اس وقت اپنی جگہ بناتی ہے جب دلارام چھٹی لے کر اپنی بہن کی تیمارداری کو جاتی ہے۔ دلارام اکبر اعظم کی من پسند رقاصہ ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اکبر اعظم کی من تو دربار میں انارکلی اپنا مقام پختہ کر چکی ہوتی ہے۔ دلارام ایک زخمی ناگن کی طرح بے قرار رہنے لگتی ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح انارکلی کا گلا گھونٹ دے۔ وہ انارکلی کا پتہ صاف کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں سوچتی ہے مگر ڈرتی ہے کہ رقاصہ کے رتبے سے ہٹائے جانے پر نام اسی کا آئے گا مگر تقدیر اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جلد ہی اسے بہترین چال چلنے کا موقع ملتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انارکلی شہزادہ سلیم کو اور شہزادہ سلیم انارکلی کو چاہتا ہے۔ ہندوستان کا متوقع شہنشاہ سلیم ایک کنیز کو ملکہ بنانے کی خواہش رکھتا ہے تو دلارام فوراً ایک چال بن لیتی ہے کہ انارکلی کو راستے سے ہٹا کر خود شہزادہ سلیم کی محبت کا دم بھرے گی تاکہ وہ اسے اپنی ملکہ بنا لے۔ اکبر اعظم کو شہزادہ سلیم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنا ایک عظیم الشان خواب پورا کرنا چاہتا ہے لیکن سلیم ایک پیدائشی کنیز سے عشق نبھانے کے چکروں میں ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ انارکلی اس کی ملکہ بن جائے۔ اب کیا کنیزیں ملکائیں بنے گی؟ یہی سوچ کر دلارام ہنس دیتی ہے۔ شہزادہ سلیم انارکلی سے محبت کا اظہار اپنے قریبی دوست بختیار سے کرتا ہے اور بختیار اس کو منع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن شہزادے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر سوریا کے ذریعے انارکلی کی ملاقات شہزادہ سلیم سے کرانے کا بندوبست کرتا ہے۔ ان سب کی یہ باتیں رقاصہ دلارام پردے کے پیچھے چھپ کر سن رہی ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر اپنے شاطر دماغ سے چال بننے لگتی ہے کہ کس طرح انارکلی کو چال میں پھنسایا جائے۔ حرم سے راہ جاتے ہوئے وہ ستون کے پیچھے چھپ کر سوریا اور انارکلی کی باتیں بھی سن لیتی ہے۔ سوریا انارکلی کو باغ میں جا کر شہزادہ سلیم سے ملاقات کرنے پر آمادہ کر رہی ہوتی ہے جبکہ انارکلی اس بات کے باوجود کہ محبت کرتی ہے لیکن وہ کنیزوں کی تقدیر کے بارے میں خوب جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کنیزوں کی تقدیر میں شہزادوں کی صحبت تو ہوتی ہے مگر ہمراہی نہیں۔ بار بار اصرار کرنے پر وہ شہزادہ سلیم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی ملاقات کی عینی شاہد بن کر دارالآرام سامنے آتی ہے جس کو دیکھ کر انارکلی تو بے ہوش ہو جاتی ہے جبکہ سلیم حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اگلے ہی دن سلیم بختیار سے مشورہ کر کے دلارام کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ دلارام اپنی قیمت شہزادے کی چاہت بتاتی ہے۔ وہ شہزادے سے محبت کرنے کا ڈرامہ رچاتی ہے تاکہ شہزادہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے اپنی ملکہ بنا لے مگر شہزادہ اس کی محبت دھتکار دیتا ہے تو وہ اکبر اعظم کے سامنے ان کی محبت کا راز افشاں کرنے کی دھمکیاں دیتی ہے۔ شہزادہ سلیم مسکرا دیتا ہے اور پردے کے پیچھے چھپا بختیار باہر نکلتا ہے جو اس بات کا عینی شاہد ہے کہ دلارام شہزادہ سلیم کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ دلارام شہزادے کے پیروں میں پڑ جاتی ہے اور معافیا مانگتی ہے۔ نادان شہزادہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اب دلارام میری مٹھی میں ہے اور اکبر اعظم سے کچھ نہ کہے گی۔ اب کی دلارام اپنی چال بدل لیتی ہے۔ اب وہ شہزادے اور انارکلی کی دوست بن جاتی ہے اور ان کی ملاقاتیں کرانے کی ذمہ داری خود لے لیتی ہے اور ان کی سچی اور وفادار دوست بن کر سامنے آتی ہے مگر سوریا کو ہمیشہ اس پر شک رہتا ہے لیکن دلارام سوریا سے عمر اور چال بازیوں دونوں میں ہی بڑی ہوتی ہے اس لیے ایسی چالیں چلتی ہے جس پر خود اکبر اعظم کو بھی شک نہیں ہو پاتا۔ نوروز کے جشن کی تمام ذمہ داریاں دلارام کے سپرد کر دی جاتی ہیں کیونکہ انارکلی ان دنوں بیمار پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ صرف رقص کرے گی یہ فیصلہ اکبر کرتا ہے۔ ایک اور بات جو اکبر اعظم دلارام کو ذمہ داریاں سونپتے وقت کہتا ہے کہ وہ شطرنج کی بازی اس بار شہزادہ سلیم کے ساتھ لگائے گا۔ بس یہیں پر دلارام سوچ لیتی ہے کہ وہ اپنی آخری چال اسی رات چلے گی۔ جشن نوروز کے لیے وہ شہزادہ سلیم اور انارکلی دونوں کو خصوصی پیغامات بھجواتی ہے کہ جشن نوروز پر وہ ان دونوں کی خصوصی ملاقات کرائے گی۔ اس دن کے لیے وہ خصوصی تیاریاں کرتے ہیں۔ جشن کے دن شہزادہ سلیم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیار ہو جاتا ہے اور دوسری طرف انارکلی کو زیادہ تیار کرانے میں دلارام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دربار کی سجاوٹ اور دیگر امور کی ذمہ داری دلارام کی ہوتی ہے اس لیے وہ بادشاہ اکبر اور سلیم کی نشست اس طرح سے ترتیب دیتی ہے کہ اکبر سلیم کی نظروں سے اوجھل رہے مگر رقاصہ انارکلی سلیم اور اکبر دونوں کی نظروں کے سامنے رہے۔ رقص سے پہلے چند دوسری تقریبات بھی رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اکبر اعظم اور
शहजादा सलीम शतरंज की बसात बिछवाते हैं जिनमें कनीजें बतौर मोहरे के इस्तेमाल होती हैं। अकबर आजम शहजादे सलीम को मात देते हैं। इसके बाद आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए दोनों बाहर तशरीफ ले जाते हैं। दरबार खाली देखकर दिलाराम चंद तब्दीलियां करती है। अनारकली के रुख्स करने की जगह और शहजादे सलीम की निशस्त के दरमियान एक बहुत बड़ा खुशनुमा आईना लगा देती है। इससे शहजादा सलीम और अनारकली के दरमियान होने वाले इशारे अकबर आजम को दिखाना चाहती है, लेकिन साथ ही वह इस बात से भी बखूबी वाकिफ होती है कि अनारकली कभी भी अपनी हद नहीं भूलेगी। इसलिए वह एक और इंतजाम करती है। अपनी देरीना दोस्तें अंबर और मरवार के जरिए एक नशावर अरक मंगवाती है जो कि इंसान के होश और हवास छीन लेता है। अनारकली के रुख से पहले जाफरान और सितारा नामी कनीजें निहायत दिलचस्प रक्स पेश करती हैं जिसका नाम माकियां होता है। उसके बाद अनारकली अकबर आजम के दरबार में हाजिर होती है। आज उसकी तैयारी अरूज पर होती है। अकबर आजम और सलीम दोनों ही उसको देखकर दंग रह जाते हैं। अकबर आजम उसको माह कामिल के नाम से पुकारते हैं। बदले में अनारकली अकबर आजम की शान में नगमा सुनाती है और अकबर का दिल जीत लेती है। इसके बाद वो जंगल में उदास एक मोरनी का रक्स पेश करती है। ये रक्स देखकर पूरी महफिल सहरजिदा हो जाती है। जब वो रक्स पेश कर चुकी होती है तो पीने के लिए पानी मंगवाती है। मरवायत उसको वही नशावर अरक पिला देती है। इसके बाद अनारकली जो रक्स पेश करती है इसमें वो होश व हवास खो बैठती है और शहजादा सलीम को वाज़े तौर पर मोहब्बत भरे इशारे करती है। अकबर को कभी ना पता चलता अगर दिलाराम उसे मतवज्जा ना करती, क्योंकि वो अनारकली की आवाज और रक्स में इस कदर मगन था कि उसकी आंखें नीम हुआ थीं। दिलाराम शहजादा सलीम को इशारे करती है कि वो भी अनारकली को इशारे करे। जैसे ही शहजादा सलीम अनारकली को इशारा करता है, दिलाराम अकबर आजम की तवज्जो इस आईने की तरफ दिलाती है जिसमें इशारे करते अनारकली और शहजादा सलीम वाज़े नजर आ रहे होते हैं। ये दिलाराम की जबरदस्त चाल साबित होती है और अकबर आजम शदीद तैश में आकर अनारकली को जिंदान में कैद करा देते हैं। जिंदान के दारुगा को दारुल आराम पहले ही खरीद चुकी होती है और उसको भी वैसा ही अरक मुहैया करती है जो उसने उस रोज अनारकली को पिलवाया था। जब शहजादा सलीम अनारकली से मिलने जाता है तो वो दारोगा बहाने से शहजादे सलीम को अपने हुजरे में ले जाता है और वो अरक पिला देता है। जब शहजादा सलीम बेहोश हो जाता है तो वो दिलाराम की कहानी के मुताबिक जाकर अकबर आजम को बताता है कि शहजादा सलीम अनारकली से मिलने जिंदान में आया था और अनारकली ने उसको अकबर आजम को कत्ल करने का कहा और शहजादा सलीम अपनी तलवार लेकर इधर ही आ रहा था कि मैंने उसको बहाने से अपने हुजरे में बुला लिया और शहजादे सलीम को बेहोशी की दवा पिला दी। अब वो मेरे हुजरे में बेहोश पड़ा है। अकबर आजम को शदीद गुस्सा आता है और वो उसी वक्त हुक्मनामा जारी करता है कि अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया जाए। सुबह होने से पहले अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया जाता है। जब शहजादा सलीम को होश आता है तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है और अनारकली सलीम सलीम पुकारती जिंदा दरगोर कर दी गई होती है। अनारकली की मौत के बाद अकबर आजम और शहजादा सलीम दोनों को ही मालूम हो जाता है कि अनारकली बेकसूर थी और असल कसूरवार दिल आराम है जो कि अपने इंतकाम में इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि अनारकली को मौत के घाट उतरवा दिया। शहजादा सलीम उसी वक्त जाकर दिलाराम का गला घोंट कर मार देता है और अकबर आजम एक कनीज की साजिशों में आने का पछतावा लिए सलीम की नजरों से गिर जाता है। इस कहानी में अकबर आजम का अलमिया सबसे बड़ा है क्योंकि बड़े से बड़े चालबाजों को वो मात दे दिया करता था, मगर वो अपने ही किले के एक मामूली रकासा से मात खा गया था।